सब्सक्राइब कीजिए। اب اگر کوئی اللہ کو بھلا دے تو اس کی سزا اب قرآن بیان کرتا ہے۔ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اس کی سزا جو قرآن بیان کرتا ہے اسے آپ سنیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ افات جزائیہ کے طور پر ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو کیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو خود فراموشی کا شکار کر دیا۔ یعنی اب ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جو اللہ کو بھلا دیا وہ بھلانے والے کا خود کا حال یہ ہوا کہ وہ خود کو بھی بھول گیا۔ اور کیسا بھولا کہ کس راستے پر چل رہا ہے، جنت کے راستے پر یا جہنم کے راستے پر، اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ اب وہ ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جو راستہ اسے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کو بھلانے والا ایسی خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے جو تباہی اور بربادی کی راہ پر بندہ چل پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسا انسان جو خدا کو بھول چکا ہے وہ کچھ کام ایسے کرتا ہے جو اس کی نظر میں بڑے اچھے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے میں یہ کام کروں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں یہ کام کروں گا تو اس کا رزلٹ ہی آئے گا، میں یہ کام کروں گا تو اس کے نتائج یہ برآمد ہوں گے۔ لیکن جو خدا کو بھول کر کے ایسے کام کرتا ہے اس کام کا کبھی نتیجہ اچھا نکلتا ہی نہیں، بلکہ الٹا وہ شخص خود فراموشی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرعون کو لے لیجئے، اس نے بچوں کو قتل کروایا، جہاں لڑکے پیدا ہوتے تھے قتل کروا دیتا تھا۔ اس کی نظر میں یہ کام بڑا اچھا تھا، اسے دعوت دی گئی تھی، اسے بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے اور وہ تمہارے تخت و تاج کو تہس نہس کر دیں گے۔ تو اس نے بھی یہ قانون بنا لیا کہ جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس کے نزدیک یہ تھا کہ میرے تخت و تاج کی حفاظت کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ بہت صحیح ہے۔ لیکن زمانے نے دیکھا کہ اسی کے لوگوں نے اسے ظالم کہا، اسے قاتل کہا، سب کچھ کہا۔ اور پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نہ اس کا تخت رہا نہ اس کا تاج رہا، وہ اس طرح سے ہلاک اور برباد ہوا کہ آج دنیا اس کی ہلاکت و بربادی کی داستان کو یاد کر کے ہر ظالم کے ظلم کے انجام کے بارے میں سبق حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج جتنے بھی لوگ، توجہ چاہوں گا جو بات عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ناجائز کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کا غبن کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، بد کرداریاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، اور اپنی چاپلوسی اور عقل مندی کو اسے تصور کرتے ہوئے غلط طریقے سے اپنی دولت اور سرمایہ کو جمع کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری ہوشیاری ہے اور اپنے رب کے قانون کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، ان کو ان کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس انجام سے اپنی ذات کو بے خبر رکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے خبری کی وجہ سے ان کا انجام اتنا سخت ترین فرماتا ہے کہ اس انجام کو دیکھنے کے بعد دنیا اس انجام سے عبرت حاصل کرتی ہے۔ جیسے آج سعودی کو لے لیجئے، یمن پر حملہ، امریکہ کی غلامی میں، یہودیوں کی غلامی میں ان سے ہاتھ ملا کر کے آج مسلمانوں کا قتل عام وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ کام، ان کی سوچ کے مطابق یہ کام اپنے ملک کے تحفظ یا اپنی ذات کے فائدے کے لیے تو ممکن ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو بھول گئے یہ لوگ، تو مولا نے ان کو خود فراموشی کی سزا عطا فرمائی کہ خدا کو بھولنے کے عوض میں اپنے انجام سے انہیں بے خبر کر دیا۔ اور آج وہی سعودی جو دنیا کو دولت لٹاتا تھا، آج اسی سعودی کی پوزیشن یہ کہ دنیا سے بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اور آج ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. مغربی دنیا کی ایما پر، مغربی دنیا کے اشارے پر اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا قتل عام اور خون بہا ہے، اس میں اگر سب سے زیادہ پیسہ اور کاندھا کسی کا استعمال ہوا ہے تو وہ سعودی کا استعمال ہوا ہے. خدا فراموشی کا عالم کیا ہے؟ تو خدا فراموشی کا عالم یہ ہے کہ جس سعودی کے اندر عورتیں باحجاب رہا کرتی تھی، اب ان کے لیے ریسورٹ بنائے جا رہے ہیں، ان کو دکانوں میں ملازمت کے لیے آزادی دی جا رہی ہے، ان کے لیے جو ہے فیشن شو کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے سنیما گھر کھولے جا رہے ہیں، اور یہ کرنے والے خدا کو بھول کر کے یہ کر رہے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. ایسا کرنے والا اپنے انجام سے بے خبر ہو کر کے کرتا ہے، اور ایسے شخص کا انجام بہت سخت ترین ہونے والا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا اٹل قانون ہے. کبھی بھی زندگی میں کوئی غلطی آپ سے سرزد ہو رہی ہو، اللہ کو بھول کر کے کوئی کام کر رہے ہوں، تو اس میں آپ کا نقصان ہی ہوگا. اسے آپ ذہن میں رکھیے گا، کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ قانون ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ قانون ہمیشہ ذہن میں رکھیں. مچھلی بھی اس وقت گرفتار ہوتی ہے جب وہ اللہ کو بھول جاتی ہے، جب وہ اللہ کو بھول جاتی ہے. تو آج اگر عالمی سطح پر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی جو سچویشن ہے، مسلمانوں کا جو عالم ہے پوری دنیا کے اندر، آپ ان کی ڈیلنگ کو دیکھ لیں، ان کے معاملاتی زندگی کو دیکھ لیں اور ان کے حالات کو دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا دور تک کہیں بھی اللہ کا ڈر الا ماشاءاللہ مسلمانوں کے دلوں میں نظر نہیں آتا. اور ایک مسلمان یہی سمجھتا ہے جو میں چاہوں کر لوں، جیسا چاہوں کر لوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. بلکہ بہت سارے ظالم ایسے مسلمان بھی ملتے ہیں العیاذ باللہ، جو ناجائز کاروبار کرتے ہیں، ناجائز پیسہ وصولی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ کام حرام ہے تو معاذ اللہ کہتے ہیں ارے ہم اتنے پیسے سے تو کتنے غریب اور بیوہ اور یتیموں کے گھر چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں کس نے تم کو کہا تھا، کس نے تمہارے ذمہ یہ بات ڈالی تھی کہ یتیموں کا گھر تمہیں چلانا ہے، اور بیواؤں کی ذمہ داری کس نے تمہارے سر ڈالی تھی؟ کس نے تمہارے سر ڈالی تھی؟ ارے بہت سارے ظالم تو ایسے ہیں کہ لوگوں کے پیسے غبن کر کے قرض سر پر ہے، چلے عمرہ کرنے کے لیے، چلے حج کرنے کے لیے. کہاں سے یہ سب سیکھا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے مسلمانوں نے؟ یہ ہم کو نہیں معلوم. سب کی کفالت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، سب کو پالنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. پروردگار ہر جاندار، ہر زمین پر چلنے والے کی ذمہ داری، جاندار کی ذمہ داری، اس کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لی ہے. اور قرآن کے اس جملے پر تو قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ رب فرماتا ہے یعلم مستقرہا. جس کریم نے یہ ذمہ داری لی ہے وہ جانتا بھی ہے کہ اس کی مخلوق کہاں قرار پا رہی ہے. جہاں جہاں مخلوق ہے میرا مولا وہاں وہاں اس کا رزق پہنچا دیا کرتا ہے، وہاں رزق پہنچا دیتا ہے. تو یاد رکھیں، اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، بہت اچھی طریقے سے محفوظ کر لیں کہ اللہ کو بھول کر کے کوئی کام نہ کرو. جہاں اللہ کو بھولے تو اللہ کو بھولنے سے معاذ اللہ
اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جاتی، بلکہ اللہ کو بھولنے والا خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے انجام کو بھول جاتا ہے، اور جو انجام کو بھول جاتا ہے وہی اللہ کو بھول جاتا ہے، جو انجام کو بھول جاتا ہے وہی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہر معاملے میں اپنے کریم کو یاد رکھیں، اور ان نادانوں جیسے نہ بن جائیں جو نادان اپنے مولا کو بھول کر کے کوئی کام کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، کیا میرا مولا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو میرا مولا تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ انہوں نے توبہ کی اور پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میرے گناہ کا علم میرے مولا کو ہے؟ میں نے جو گناہ کیا میرا مولا جانتا ہے اس گناہ کو؟ سرکار نے فرمایا، ہاں، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اتنا سننا تھا کہ بدن پہ کپ کپی طاری ہوئی اور اسی وقت جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ نیت چھپی ہوئی ہے، نہ کام چھپا ہوا ہے، نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ یعلم ما فی الصدور، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ رب العزت جل جلالہ جانتا ہے۔ آج مسلمان اپنے انجام سے بے خبر ہو کر سارے کام کر رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آج مسلمان پریشانی کا شکار ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، وہ لوگ جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس ذمہ داری ہے، وہ اس کے غرور کے اندر آ کر اللہ کی مخلوق پر زیادتی نہ کریں، اس لیے کہ جب وہ زیادتی کریں گے تو زیادتی کا انجام بھی بہت سخت ترین ہے، اور اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ہر زیادتی کرنے والا اپنے انجام کو پہنچے گا، اور اپنے انجام کو پہنچنے کے بعد وہ اللہ کے عذاب کے اندر وہ گرفتار ہوگا۔ اب قرآن کی ایک دوسری آیت میں پیش کرتا ہوں، اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں، کس طریقے سے قرآن نے خود کو یاد رکھنے کے لیے کہا۔ مبلغین خاص طور پر اور طلبہ اور علماء خاص طور پر جو یہاں پر ہیں وہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے خود کو یاد رکھنے کے لیے کہا، پہلے اپنی ذات کے بارے میں قرآن نے کہا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلا ذکر قرآن کا آ رہا ہے تمہارے وجود کے حوالے سے، پہلے خود کو بچاؤ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ، ساری کائنات کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے، خود بھول جاتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارا اٹھنے والا کوئی قدم ایسا تو نہیں ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے۔ ہر باپ یہ سوچے، ہر دائی یہ سوچے، ہر ذمہ دار یہ سوچے، سب سے پہلے اپنے وجود کے بارے میں غور کریں کہ ہم کون سا قدم اٹھا رہے ہیں اور کس راہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر آیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر تمہاری جان کے بارے میں سوچنا یہ ضروری ہے۔ تم اپنے بارے میں غور و فکر کرو، تم اپنے ایمان کی حفاظت کے بارے میں سوچو، تم اپنے اعمال کے بارے میں سوچو۔ یہاں کوئی قطعی طور پر ذہن میں یہ بات نہ لائے کہ قرآن تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی بات کرتا ہے، ہم دوسروں کی فکر کیوں کریں، ہم آج سے اپنے ہی بارے میں فکر کریں گے، دوسرے کی فکر چھوڑ دیں۔ تو یہ بھی ناقص سوچ ہے، یہ بھی کامل سوچ نہیں۔
اس لیے کہ ہم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، کامل مومن، جب تک جو اپنے لیے ہم سوچتے ہیں اور پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کریں۔ ہم تو کامل مومن ہوں گے ہی اس وقت جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں وہ دوسرے مومن کے لیے پسند کریں۔ اسی لیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا گیا جو شخص کسی برائی کو دیکھے اور روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر نہ روکے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو اور برائی میں گرفتار لوگوں کو عذاب میں گرفتار فرما دے گا۔ یعنی ہم اگر کوئی برائی دیکھیں اور روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پہلی ریسپانسبلٹی ہماری یہ ہے کہ ہم اس برائی سے روکیں بھی اور برائی سے روکنے کی کوشش بھی کریں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں ہر معاملے کے اندر اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اپنے پالنہار حقیقی کو یاد رکھنا ہے، معبود برحق کو یاد رکھنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے اور اچھی طریقے سے رہے کہ اگر ہم نے کوئی کام خدا کو بھول کر کے کیا تو معاذ اللہ خدا کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہم خود اپنا بہت کچھ بگاڑ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی ہم ایسی راہ پر چل پڑیں گے جو راہ کامیابی کی نہیں ہوگی، ناکامی کی راہ ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر معاملے کے اندر ہمیں اپنے کریم کو یاد رکھنا ہے، اس کی یاد میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا، اپنے کریم کا ذکر کر کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو آج سے یہ ذہن بنا لو، کچھ بھی کرو اللہ کو یاد رکھو۔ جب اللہ کو یاد رکھو گے قدم برائیوں سے رک جائیں گے۔ اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ آپ اگر ایسی جگہ ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں جہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، فائن کے ڈر سے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے آپ اپنی سپیڈ سلو کر دیتے ہیں، حوالدار کھڑا ہے تو آپ سگنل نہیں توڑتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں ان کا ڈر بھی ہے اور فائن کا بھی ڈر ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کا خیال کرتے ہیں۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھو، ہم گھر کی چار دیواری میں ہوں یا دنیا کے کسی خطے میں ہوں، مولا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ مولا ہر جگہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کو یاد کر کے کوئی کام کیا، اور اسی لیے بزرگان دین زیادہ تر اس چیز کا خیال فرماتے تھے کہ وہ عبادت و ریاضت و سخاوت یہ ساری چیزیں چھپ کر کے کیا کرتے تھے تاکہ کوئی دیکھے نہیں، جس کو دکھانا ہے وہ ہم کہیں بھی کرے وہ دیکھنے والا اور خبیر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مجھے امید ہے کہ خود فراموشی کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اللہ عز و جل کو بھول کر کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو یہ سبق یاد دلانے کی اور اپنے رب کے قریب کرنے کی۔ رب سے بندہ قریب ہوگا انشاءاللہ اس کے سب کام بن جائیں گے اور اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ گناہوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے، سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ عز و جل کو نہ بھولیں، اسے یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر یہ سوچتے ہوں گے، ابھی یہ آخری بات بہت ذہن میں محفوظ کرنے جیسی ہے جسے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں، کہ کبھی انسان یہ سوچتا ہے غلط چیز ہے لیکن میں یہ کروں گا تو اتنے لاکھ کا مجھے فائدہ ہو جائے گا، اور آدمی یہ سوچ کر لیتا ہے کہ اتنا کروں گا اتنے لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کو یاد کر لے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ ناجائز کام میں کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا اور آدمی بچ جائے۔ تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے حصے میں جتنا مولا نے لکھا ہے وہ آپ کو مل کر کے ہی رہے گا، مل کر کے ہی رہے گا۔ اور اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں
تو میرا مولا اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی. لیکن اگر وہ چیز آپ نے اللہ کو بھول کر کے حاصل کر بھی لی تو نہ اس میں برکت رہے گی اور نہ اس کی سزا سے انسان بچ پائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.